अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले तो जी मैं शुरुआत करूँगा वो कल के व्लॉग में मैं एक फ़िगर ही बिल्कुल गलत बोल गया, बिल्कुल ही गलत बोल गया और जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, ख़ता हो जाती है। वो जो इमरान खान ने वो जो असम्बली तोड़ने का 6 दिन के बाद की ऐलान रखा और उसकी वजह समा इन्वेस्टिगेशन ने बताई कि वो बेसिकली ज़मीनें हैं जिनको जल्द अज़ जल्द गैर कानूनी कब्ज़ों को कानूनी बनाना है और रिहायशी स्कीम्स जो हैं उनको लाना है, जंगलात का सफाया करके, सब्ज़े का सफाया करके। इस वजह से ये 6 दिन मांगे गए हैं कि जल्दी जल्दी अरबों रुपए का प्रॉपर्टी टाइकून्स को मौका दिया जाए जिन्होंने आगे इलेक्शन में फ़ंड देना है, जो पहले जैसे मलक रियाज PTI को दे रहा है। उसमें 87,000 स्क्वायर किलोमीटर में कहा गया, बहुत ही लाइलमी और उसकी बात हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ। और तमाम वो दोस्त जिन्होंने करेक्ट मुझे किया, मैं उनको बहुत ही उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हर वो नाज़िर जो फैक्चुअल एरर पे मेरी रहनुमाई करके मुझे ठीक करता है कि देखिए आपने ये बात गलत की, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ऐसा हर नाज़िर अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होता है, क्योंकि वो सिखाता है, करेक्ट करता है, मतलब तालीम को फैक्चुअल एरर ठीक करता है। तो बहुत शुक्रिया आपका। बाकी जो वैसे आपस की बात आके गालियाँ निकालते हैं, शुक्रगुजार तो मैं उनका भी हूँ। उसकी वजह ये है कि वो सैकड़ों और हज़ारों गवाह बनाते हैं कि उन्होंने जब किसी को गाली निकाली तो गोया उन्होंने आबरू पर हमला किया। तो क़यामत का एक दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला, तो फिर यानी हम जैसे जो गुनाहगार लोग हैं उनके पास यही होगा ना कि हम अपने रब से ये फरियाद करेंगे कि देखिए जनाब ये सबूत मौजूद है, ऑन द रिकॉर्ड फलां आके गाली दे के चला गया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, तो अब ज़रा मेरे 4 गुनाह इसको दीजिए। जो कि तरीक़ाकार लिखा है, मतलब अल्लाह खैर करे। तो इसलिए जो गालियाँ निकालते हैं उनकी भी मेहरबानी कि मेरे गुनाहों का इंशाअल्लाह बोझ उठाएंगे वो क़यामत के रोज़ और अपनी नेकियां मेरे हवाले करेंगे। गाली देने का तो फिर आबरू पर हमले का तो इंसाफ तो होगा ना। अच्छा जी, वो खबर बेसिकली जो वो थी उसको मैं आप ज़रा थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि लाहौर के नए मास्टर प्लान में ये 350 स्क्वायर किलोमीटर रिहायशी एरिया में इजाफा किया है। 350 स्क्वायर किलोमीटर नए प्लान के तहत वो 87,000 स्क्वायर किलोमीटर था, वो 87,000 एकड़ सरसब्ज़ ज़मीन है। 87,000 एकड़ सरसब्ज़ ज़मीन जो है इसको रिहायशी इलाके में बदलने का वो प्लान है। फिरोज़पुर रोड पर काना काछा मलाका इलाकों को ब्राउन कर दिया गया है। ब्राउन एरिया बढ़ाने से कई बड़ी कारोबारी शख्सियात को फ़ायदा मिलेगा। लाहौर में 2016 में 640 स्क्वायर किलोमीटर रिहायशी एरिया था। नए प्लान में 789 स्क्वायर किलोमीटर जो है ना वो रिहायशी एरिया कर दिया गया है। ये सरकारी दस्तावेज़ात हैं। और रोडा फ़ेज़ 2 और 3 को लाहौर मास्टर प्लान के हतमी नक्शे से बाहर रखा गया है। सरकारी दस्तावेज़ात रोडा का फ़ेज़ 1 मास्टर प्लान का हिस्सा रहेगा। इसके अलावा मीडिया टाउन रावलपिंडी के साथ और बहरिया के बीच में कुछ जंगल है बहुत ज़्यादा, उसको भी फटाफट काटने की तैयारी है। और माहौलियात और आलूदगी के जो कवानीन हैं उनको भी रिलैक्स करके जल्द अज़ जल्द, ताकि ये कंक्रीट का एक जंगल बने और आलूदगी मुस्तकिल हो जाए। ज़ाहिर है कि वो लोग जाने जिन्होंने वहाँ पर रहना है, ये तो अपना पैसा वैसा बना के अरबों ताकि फ़ायदे पहुँचाएँ, इनकी तो नज़र कैंपेन पर है, इससे ज़्यादा इनकी सोच होती भी नहीं है। तो ये कल का मैंने आपसे गुजारिश कर दी, ये करेक्ट कर दिया। आगे चलें जी। तो इमरान खान का परवेज़ इलाही के साथ बैठ के जनरल बाजवा पर भयानक तनकीद करना, उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही की बेचैनी, फिर चौधरी परवेज़ इलाही का सामने आकर जो उन्होंने इंटरव्यू देकर उसी एयरवाई उसी पर बैठकर उन्होंने इमरान खान को जवाब दिया कि ये तो अब एक रास्ता एग्ज़िट निकाल लिया। चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बहुत सही वक्त पे आके चोट लगाई और अपना एक एग्ज़िट बड़ा अच्छा रास्ता है कि उन्होंने निकाल लिया। मुझे याद आया, ये वही आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस वक्त ये PTI की गवर्नमेंट जा रही थी तो उस वक्त भी वो जो तारिक बशीर चीमा साहब थे तो इत्तेहादी ये सारे PTI के साथ उस वक्त भी मज़े में थे, सख्ती वक्ती तो एज सच। लेकिन उसके बाद जो नया सेटअप आया उसमें भी हीरो हैं ठीक हो गया। तो ये उसी तरह से चौधरी परवेज़ इलाही ने निकलने का एक रास्ता अपना और ये भी बता दिया कि जनरल फैज़ ने तो हमारे साथ ही बड़ा जुल्म किया, यानी ये कि जो नवाज शरीफ का दुश्मन वो हमारा दुश्मन तो ये ख्याल खैर चलते हैं। उसके जवाब में उस्मान बुज़दार ने आके कह दिया है कि अच्छा जी, फिर बातें बताने के लिए तो हमारे पास भी बहुत है। अब ये हमें बेसिकली हम क्या देख रहे हैं बतौर तारीख़ के तालिब इल्म के, यानी चस्का मज़ा लुत्फ़ अपनी जगह मसालाबाजी, लेकिन इसमें तारीख़ का तालिब इल्म जो संजीदा हैं उनकी खिदमत में गुजारिश है कि कोई भी जो अलाइंस बनता है, एल्विन टॉफलर ज़ाहिर है मेरे पसंदीदा राइटर्स में से एक हैं, असातिज़ा में से, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि किसी भी अलाइंस के लिए जो बनता है अलाइंस, उसकी बुनियाद में एक कॉमन एनिमी का होना बहुत ज़रूरी है। वो कॉमन मुश्तरका दुश्मन, वो कारोबारी अलाइंस भी होगा ना। अगर आप देखें कारोबारी ये ग्रुपिंग हुई है तो वो भी कारोबारी किसी हरीफ के मुकाबले में होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अलाइंस हैं ये भी अगर आप देखें तो इनकी वजह आम तौर पे यही होती है, ये कोई कॉमन बेनिफिट के लिए इकट्ठे कभी नहीं होते। पॉलिटिकल जमातें ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में हाथ मिला लें कि आ जाएं, या फलां PTI आपस में हाथ मिला लें कि जनाब हम अब मुल्क की तरक्की मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर करेंगे। नहीं, ये पॉलिटिकल कभी अलाइंस नहीं होते, ये हमेशा कॉमन एनिमी के ख़िलाफ़ होते हैं।
کہ ہمارا یہ اتحاد ہو گیا اگینسٹ دیٹ پرٹیکولر پرسن اور دیٹ پرٹیکولر آئیڈیا. تو یہ ہوتا ہے الائنس اور الائنس کا رہنا. کامن اینیمی اگر ڈس اپیئر ہو جائے تو الائنس کمزور پڑ جاتا ہے. اس لیے نیٹو میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سوویت یونین کے بعد اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ٹیررزم ضروری تھا, ورنہ نیٹو ٹوٹ جاتا, کامن اینیمی اگر نہ ہوتا تو. خیر یہ ایک اور جنب چلے گئے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک الائنس انہولی الائنس بنا تھا چند لوگوں کا, جس میں ملک کا ہر ریاست کا ہر ادارہ استعمال ہوا, اور وہ تھا نواز شریف کے خلاف ایک الائنس بنا, انہولی الائنس. اور اس میں انہوں نے ہر قانون ضابطے آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اور زہریلا پروپیگنڈا کر کے ناجائز طور پہ نواز شریف کی حکومت ختم کی, اور اس کے بعد اپنے خواب جو تھے پورے کرنے کے لیے آ گئے. کام آتا کوئی نہیں تھا, ٹائم فش کرا دیا, بیڑے ہی غرق کر دیا. اب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ الائنس کے لوگ ایک دوسرے کو, اب چونکہ ناکام ہو گیا ہے لہٰذا اب یہ ایک دوسرے کو اٹیک کریں گے, مزید کرتے چلے جائیں گے. یہی اس ایسے الائنس کی, یعنی جس کی بنیاد جو ہے وہ تعمیر نہیں ہے, تخریب ہے. یہ سارا ثاقب نثار اور یہ جنرل باجوہ اور یہ جتنے بھی ان کے یہ چٹا بٹا جتنا بھی تھا, ان کی جو بنیاد تھی نا الائنس کی, وہ یعنی ایک تخریب کاری تھی, فراڈ اور دھوکہ اور جھوٹ, جس کی بنیاد پر یہ الائنس بنا تھا. اس کا مقدر یہی ہونا تھا جو ہوا, اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ عبرت کے نشان بن رہے ہیں. اچھا اب اس کو بالکل یہاں ختم کر کے آگے چلتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں, کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں جو میں نے ابھی تک بھی کی ہیں نا, یہ بھی یعنی مسالہ بازی, یہ اصولی طور پر یہ باتیں اس وقت نہیں ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے باتیں؟ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جب نارتھ وزیرستان میں پاکستان نے آپریشن شروع کیا تھا, تو نارتھ وزیرستان میں وہ جو آبادی تھی ان کو منتقل کیا تھا بنو میں, اور بنو میں منتقل کر کے اس آبادی کو تو پھر نارتھ وزیرستان میں آپریشن شروع کیا تھا. مجھے اس وقت میں بنو جا کے میں نے ان آئی ڈی پیز کا انٹرویو کیا, ان کو دیکھا, اور وہ اللہ رحم کرے کہ وہ یعنی خوفناک حالات تھے. میں نے وہ دیکھا ہے کس طرح سے اسٹیڈیم میں آرمی کھڑی ہو کے, یعنی وہ کس طرح سے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. آئی ڈی پیز وہ قطار میں کھڑے ہو کے, ون ویلر ایک ٹرالی لے کر, طویل قطاریں اور لوگ کھڑے ہیں اور وہ راشن لے کے جا رہے ہیں. خیموں میں لوگ, اور ان سے جا کے جب آپ بات کرتے تھے وہ ظاہر ہے ان کے پاس رونے کے علاوہ کیا ہوتا تھا, ان کے گھر تھے, کھیت تھے, وہ سب کو چھوڑ کے آئی ڈی پیز, اور دعائیں کر رہے تھے کہ پاکستان کا آپریشن ٹھیک ہوتا کہ یہ لوگ واپس جائیں. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ نارتھ وزیرستان میں جب آپریشن ہوتا تھا تو بنو سیکیور علاقہ تھا, پاکستان کا سیکیور, ایسا سیکیور علاقہ تھا جہاں پہ ہم ان لوگوں کو آبادی لا کے بنو میں بساتے تھے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے, بنو یعنی ہمارے ساتھ ہے, یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے, نارتھ وزیرستان میں ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں. آج جو نئی جنگ آئی ہے افغانستان کی طرف سے, یہ اس کی شروعات بنو سے ہوئی ہے. یعنی وہ بنو جہاں پہ ہم نارتھ وزیرستان سے آبادی لا کے رکھتے تھے کہ یہ سیکور علاقہ ہے, وہ ابتدائی وہاں بنو سے ہوئی ہے. تو اب اگر کل کو بنو میں آپریشن کرنا پڑا میرے بھائی, تو بنو کی آبادی کو اٹھا کے اور پیچھے لے کر آئیں گے, اسے کہاں لے کر آئیں گے؟ کوئی سوچ رہا ہے؟ مطلب ہمیں یہ ہمارے موضوع زیر بحث ہے کہیں. بنو انہوں نے طالبان نے اٹیک کیا ہے, انہوں نے جیل کو توڑ کر اپنے ساتھیوں کو چھڑایا ہے. ساتھیوں کو چھڑانے کے بعد اب وہ کینٹ میں موجود کوئی عمارت ہے جہاں پہ وہ اغوا کیے ہوئے انہوں نے فوجی اہلکار, ویڈیوز بنا کے سرکولیٹ کر رہے ہیں. بنو کینٹ کے بلڈنگ میں یعنی قبضہ کیا ہوا ہے, اور مانگ رہے ہیں راستہ کہ افغانستان ہمیں جانے دو ورنہ ہم انہیں قتل کر دیں گے. جو ہم نے سیکورٹی کے اہلکار ان کے قبضے میں, افغانستان اس لیے جانے دو کہ وہاں جا کے انہوں نے دوبارہ سے تیاری کر کے پاکستان پر اٹیک کرنا. یہ حالات ہیں. ہم عثمان بزدار پرویز الہی کھیل رہے ہیں, ہم یہ کھیل رہے ہیں کہ الائنس کس کا بنے گا, ٹکٹ کس کو ملنی ہے. او بھائی ذرا ٹھہر کے دیکھ لیں, یہی طالبان تھے, یہی مغرب سے لوگ آئے تھے محترمہ بینظیر بھٹو کو جنہوں نے شہید کر دیا تھا. اے این پی کی ساری لیڈرشپ انہوں نے اڑا دی ہے. قبائلی علاقے کا جو فارمر ملک ہوتے تھے ان کو ختم کر کے ان کا ہمیشہ کے لیے شکل بدل دی ہے. اب سب سے بڑے فریق آنے والے الیکشن میں یہ بننے جا رہے ہیں, یعنی جنگ, یعنی دشمن, یعنی حملہ آور. ہم کس سیاسی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ یہ وہی لوگ ہیں قتل و غارت گری کے ماہر ہیں, خودکش دھماکوں کے حملوں کے ماہر ہیں. ایک بڑا قتل پاکستان میں آج بھی ہو جائے, ایک بڑا قتل, وہ آنے والے سارے الیکشن کا چہرہ بدل دے گا. کون سی پلاننگ اور کہاں کی پلاننگ, کون سی میڈیا پالیسی اور کہاں کا بیانیہ. بیانیہ تو ان کے پاس ہے جو حملہ آور ہیں, اور وہ اپنے نظریات میں بالکل کلیئر ہیں, انہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اب آنے والے جو ہم جن معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں, مجھے بتائیں جب ان کی کیا وہ ایکسپرٹیز اپنی پہلے بتا نہیں چکے, خود کچھ دھماکوں کی صورت میں, حملوں کی صورت میں.
اور علامہ ابتسام الہی ظہیر جو ہیں، میں ان کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے اسلامی شریعت کی، وہ اسکالر ہیں، عالم ہے، ان کی جو انٹرپریٹیشن جو بھی ہے، ظاہر ہے کہ اس انڈرسٹینڈنگ میں اور جو میری ایک عام آدمی کی انڈرسٹینڈنگ ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا فرق ہے، جس طرح سے وہ دیکھتے ہیں علامہ صاحب۔ لیکن علامہ صاحب سے چونکہ میری ملاقاتیں ہیں، ہم مطلب ذاتی طور پر میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، انتہائی خوش اخلاق آدمی ہے علامہ ابتسام الہی ظہیر، بہت یعنی آپ کہیے کہ کھلی گپ شپ اور بڑے اچھے، یعنی میری ان سے بڑا احترام کا تعلق ہے، نظر وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں، میں کس طرح سے دیکھتا ہوں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن وہ ایک بہرحال اس کی ریسرچ تو ہے بندے کی، آپ اس سے اتفاق کریں جب وہ نتیجہ نکالتا ہے۔ میں یہ بات ان کی قابل غور ہے علامہ ابتسام الہی ظہیر کی، جو انہوں نے کہا ہے، حال ہی میں رونا رویا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ افغان طالبان کی ایک ٹریڈیشن ہے، افغان طالبان کا ایک کلچر ہے، آپ اس کو اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن آپ ان سے مذاکرات کے لیے جو وفد بھیج رہے ہیں، ان کی آپ مطلب ساتھ میں ہینا ربانی خان صاحبہ کو روانہ کر رہے ہیں، تو آپ ان کو چٹکی کاٹ رہے ہیں نا۔ وہاں بلاول بھٹو صاحب کو بھیجیں، آپ سیکرٹری فارن افیئرس کو بھیج دیں۔ اور ہمارے پاس کمی ہے بندوں کی۔ طالبان کا جو رویہ خواتین کے ساتھ ہے قابل مذمت ہے، کوئی ذی شعور آدمی اس کی حمایت نہیں کر سکتا، یہ بالکل درست ہے، لیکن اس وقت تو وہی بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت تو انہی کی ہے، آپ نے انہی سے بات کرنا ہے۔ تو ان سے بات کرنے کے لیے آپ ایک خاتون کو بھیج رہے ہیں، ان کی ہمت ہے ہینا ربانی خان صاحبہ کی کہ وہ گئی، لیکن یہ ایک چٹکی کاٹنے کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، جب سے یہ دورہ ہوا ہے علامہ ابتسام الہی ظہیر، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب سے یہ ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے ان کے غصے میں اضافہ ہوا۔ تو یہ بلنڈر میری سمجھ سے باہر ہے، ہم جان بوجھ کے یہ حرکتیں کیوں کرتے؟ اچھا، پھر اس کے بعد امریکنز ہم پھر اس کے ساتھ ہیں، وہ تصویر پھر ہمارے سامنے وہی پرانی مشرف کے زمانے کی تصویریں، پاکستانی ملٹری، امریکن ملٹری، اور وہ شروع ہو گئے ہیں دورے، اور سارے کا سارا وہ گویا ایک وہ کوئی معاملہ شروع ہونے سے پہلے جو اس کی رسمی کارروائی ہوتی ہے، وہ سب کی سب اس وقت شروع ہے۔ ایک بڑا قتل سب کچھ بدل دے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ خود کچھ دھماکے، یہ تباہی، یہ الیکشن یہ سب کچھ اڑ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے آخری رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انہوں نے مسلم امہ کی ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایسی ہونی چاہیے امت، ایک آئیڈیل، جسم میں جیسے کانٹا چبھ جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو باقیوں کو ایسے اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ انہوں نے تو ایک امت کے حوالے سے بات کی، وہ تو خیر ہمیں کیا آنی، لیکن اس کو نیرو کر کے چھوٹا کریں تو یہ اسٹیٹ، یہ نیشن اسٹیٹ ہوتی ہے، قوم کا ایک آدمی، ملک کا ایک حصہ انڈر اٹیک ہے، باقی ملک پتہ ہی کوئی نہیں۔ کوئی تو خیال کریں، ہم انڈر اٹیک ہیں اس وقت، ایک ہو کے لڑیں، بعد میں دیکھا جائے گا، آپس میں بھی لڑ لیں گے۔ اچھا جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔